سلیمان مسند خلافت پر رونق افروز تھا، اس کے چہرے پر تفکرات کے گہرے اثرات تھے۔ اس نے ابن صادق کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی تک ترکستان سے کوئی خبر نہیں آئی۔ امیر المومنین بے فکر رہیں، انشاءاللہ ترکستان سے پہلی خبر کے ساتھ قتیبہ کا سر بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں، سلمان نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد ایک دربار نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اسپین سے ایک سالار عبداللہ نامی حاضر ہوا ہے۔ ہاں، اسے لے آؤ، خلیفہ نے حکم دیا۔ دربان چلا گیا اور عبداللہ حاضر ہوا۔ خلیفہ نے ذرا اوپر اٹھتے ہوئے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ عبداللہ آگے بڑھا اور خلیفہ سے مصافحہ کر کے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا نام عبداللہ ہے؟ ہاں امیر المومنین، میں نے اسپین میں تمہارے معرکوں کی تعریف سنی ہے۔ تم تجربہ کار نوجوان معلوم ہوتے ہو۔ اسپین کی فوج میں کب بھرتی ہوئے تھے؟ امیر المومنین، میں طارق کے ساتھ اسپین کے ساحل پر پہنچا تھا اور اس کے بعد وہیں رہا۔ خوب، طارق کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ امیر المومنین، وہ صحیح معنوں میں ایک مجاہد ہے۔ اور موسیٰ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ امیر المومنین، ایک سپاہی دوسرے سپاہی کے متعلق بری رائے نہیں دے سکتا۔ میں بذات خود موسیٰ کا مداح ہوں اور اس کے متعلق کوئی برا الفاظ منہ سے نکالنا گناہ سمجھتا ہوں۔ ابن قاسم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ امیر المومنین، میں اس کے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہ ایک بہادر سپاہی تھا۔ تم یہ جانتے ہو کہ میں ان لوگوں سے کس قدر متنفر ہوں؟ سلیمان نے کہا۔ امیر المومنین، میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن منافق نہیں ہوں۔ آپ نے میری ذاتی رائے دریافت کی تھی، وہ میں نے بیان کر دی۔ میں تمہاری اس بات کی قدر کرتا ہوں اور چونکہ تم نے میرے خلاف کس سازش میں حصہ نہیں لیا، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ امیر المومنین، مجھے اس اعتماد کے قابل پائیں گے؟ بہت اچھا۔ ہمیں قسطنطنیہ کی مہم کے لیے ایک تجربہ کار جرنیل کی ضرورت تھی۔ وہاں ہماری فوجوں کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ تمہیں اسپین سے اسی لیے بلایا گیا ہے کہ تم بہت جلد یہاں سے 5000 سپاہی لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ سلیمان نے ایک نقشہ اٹھا کر کھولا اور عبداللہ کو اپنے قریب بلا کر قسطنطنیہ پر حملے کی مختلف طریقوں پر ایک لمبی چوڑی بحث شروع کر دی۔ دربان نے آ کر ایک خط پیش کیا۔ سلیمان نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور ابن صادق کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، قتیبہ قتل ہو چکا ہے اور چند دن تک اس کا سر یہاں پہنچ جائے گا۔ مبارک ہو، ابن صادق نے خلیفہ کے ہاتھ سے لے کر پڑھتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے اس نوجوان کے متعلق کیا سوچا؟ کون سا نوجوان؟ وہی جو قتیبہ کی طرف سے پچھلے دنوں یہاں آیا تھا۔ بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے متعلق بھی ہم عنقریب فیصلہ کریں گے۔ خلیفہ پھر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری تجاویز مجھے کامیاب نظر آتی ہیں، تم فوراً روانہ ہو جاؤ۔ میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ عبداللہ سلام کر کے باہر نکل گیا۔ عبداللہ دربار خلافت سے نکل کر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ٹھہرا لیا۔ عبداللہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوش وضع نوجوان اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ عبداللہ نے اسے گلے لگا لیا۔ یوسف، تم یہاں کیسے؟ تم اسپین سے ایسے غائب ہوئے کہ پھر تمہاری شکل تک دکھائی نہ دی۔ مجھے یہاں کوتوال کا عہدہ دیا گیا ہے۔ آج تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ عبداللہ، تم پہلے آدمی ہو جس کی بے باکی پر خلیفہ خفا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اسے میری ضرورت تھی، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم وہیں تھے؟ میں ایک طرف کھڑا تھا لیکن تم نے دھیان نہیں دیا۔ تم صبح جا رہے ہو؟ تم نے سن لیا ہوگا۔ آج رات تو میرے پاس ٹھہرو گے نا؟ مجھے تمہارے پاس ٹھہرتے ہوئے بہت خوشی ہوتی لیکن علل صبح لشکر کو کوچ کی تیاری کا حکم دینا ہے، اس لیے میرا مستقر میں ٹھہرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ عبداللہ، چلو اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے آؤ۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اتنی دیر کے بعد ملے ہیں، باتیں کریں گے۔ اچھا چلو۔ عبداللہ اور یوسف باتیں کرتے ہوئے لشکر کی قیامگاہ میں داخل ہوئے۔ عبداللہ نے امیر لشکر کو خلیفہ کا حکم نامہ دیا اور 5000 سپاہیوں کو علل صبح کوچ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی اور یوسف کے ساتھ واپس شہر میں چلا آیا۔ رات کے وقت یوسف کے مکان پر عبداللہ اور یوسف کھانا کھانے کے بعد باتوں میں مشغول تھے۔ وہ قتیبہ بن مسلم باہلی کی فتوحات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے حسرتناک انجام پر اظہار افسوس کر رہے تھے۔ عبداللہ نے سوال کیا، وہ شخص کون تھا جس نے امیر المومنین کو قتیبہ کے قتل کی خبر آنے پر مبارکباد دی تھی؟ یوسف نے جواب دیا، وہ تمام دمشق کے لیے ایک معمہ ہے۔ میں اس کے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ اس کا نام ابن صادق ہے اور خلیفہ ولید نے اس کے سر کی قیمت 1000 اشرفی مقرر کی تھی۔ خلیفہ کی وفات کے بعد یہ کسی گوشہ سے باہر نکل کر سلیمان کے پاس پہنچا۔ نئے خلیفہ نے اس کا بے حد احترام کیا اور اب یہ حالت ہے کہ خلیفہ اس سے زیادہ کسی کی نہیں سنتا۔ عبداللہ نے کہا، مدت ہوئی میں نے اس کے متعلق کچھ سنا تھا۔ دربار خلافت میں اس کا اقتدار تمام مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔ موجودہ حالات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت برا وقت آ رہا ہے۔ یوسف نے کہا،
میں نے اس سے زیادہ سنگدل اور کمینہ انسان آج تک نہیں دیکھا۔ محمد بن قاسم کے المناک انجام پر کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے آنسو نہ بہائے ہوں۔ خود سلیمان نے اس قدر سخت دل ہونے کے باوجود کسی سے کئی دن بات نہ کی، لیکن یہ شخص تھا جو اس دن سے بے حد بشاش تھا۔ اگر میرے بس میں ہو تو اسے کتوں سے نچوڑ ڈالوں۔ یہ شخص جس کی طرف انگلی اٹھاتا ہے خلیفہ اسے جلاد کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قتیبہ کو قتل کرنے کا مشورہ اسی نے دیا تھا، اور آج تم نے سنا یہ شخص خلیفہ کو ایک قیدی یاد دلا رہا تھا۔ ہاں، وہ کون ہے؟ وہ قتیبہ کا ایک نوجوان جرنیل ہے۔ جب اس شخص کا خیال آتا ہے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس کا انجام محمد بن قاسم سے زیادہ المناک نظر آتا ہے۔ عبداللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر پھر فوج میں شامل ہو جاؤں۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت کوستا رہتا ہے۔ محمد بن قاسم پر عرب کے تمام بچے اور بوڑھے فخر کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو بدترین مجرم کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ جب اسے واسط کے قید خانے میں بھیجا گیا تو مجھے بھی اس کی نگرانی کے لیے وہاں پہنچنے کا حکم ہوا۔ واسط کا حاکم سالے پہلے ہی اس کے خون کا پیاسا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو سخت اذیتیں دی۔ چند دن بعد ابن صادق بھی وہاں پہنچ گیا۔ یہ شخص ہر روز محمد بن قاسم کا دل دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ سوچتا۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب محمد بن قاسم قتل سے ایک دن پہلے قید خانے کی کوٹری میں ٹہل رہا تھا۔ میں لوہے کی سلاخوں سے باہر کھڑا اس کی حرکات کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کی متانت دیکھ کر میرا دل چاہتا تھا کہ اندر جا کر اس کے پاؤں چوم لوں۔ رات کے وقت مجھے سخت نگرانی کا حکم تھا۔ میں نے اس کی اندھیری کوٹری میں شمع جلا دی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ ٹہلنا شروع کر دیا۔ رات گزر چکی تھی۔ یہ ذلیل کتا ابن صادق قید خانے کے پھاٹک پر آ کر چلانے لگا۔ پہرے دار نے دروازہ کھولا اور ابن صادق نے میرے پاس آ کر کہا، میں محمد بن قاسم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، سالے کا حکم ہے کہ کسی کو بھی اس سے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے۔ اس نے جوش میں آ کر کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں قدرے گھبرا گیا۔ اس نے لہجہ بدل کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ سالے تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے مجبوراً محمد بن قاسم کی کوٹری کی طرف اشارہ کیا۔ ابن صادق آگے بڑھ کر دروازے کی سلاخوں میں اسے جھانکنے لگا۔ محمد بن قاسم اپنے خیالات میں محو تھا۔ اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ ابن صادق نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، حجاج کے لاڈلے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ محمد بن قاسم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن کوئی بات نہ کی۔ مجھے پہچانتے ہو؟ ابن صادق نے دوبارہ سوال کیا۔ محمد بن قاسم نے کہا، مجھے یاد نہیں تم کون ہو۔ اس نے کہا، دیکھا تم بھول گئے لیکن میں تمہیں نہیں بھولا۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر دروازے کی سلاخوں کو پکڑتے ہوئے ابن صادق کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد کہا، شاید میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے لیکن یاد نہیں۔ ابن صادق نے بغیر کچھ کہے اپنی چھڑی اس کے ہاتھ پر دے ماری اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میں حیران تھا کہ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تک نہ پیدا ہوئے۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن سے اپنے چہرے کو پونچھتے ہوئے کہا، بوڑھے آدمی، میں نے تمہاری عمر کے کسی آدمی کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ اگر میں نے لا علمی میں تمہیں کوئی دکھ پہنچایا ہو تو میں خوشی سے تمہیں ایک بار اور تھوکنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت محمد بن قاسم کے سامنے اگر پتھر بھی ہوتا تو پگھل کر رہ جاتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابن صادق کی داڑھی نوچ لوں، لیکن شاید یہ دربار خلافت کا احترام تھا یا میری بزدلی کہ میں کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد ابن صادق گالیاں بکتا ہوا واپس چلا آیا۔ آدھی رات کے قریب میں نے قید خانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھا کہ وہ دو زانو بیٹھا ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں قفل کھول کر کوٹری کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دعا ختم کر کے میری طرف دیکھا۔ اٹھیے، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر سوال کیا۔ میں نے کہا، میں اس گناہ میں حصہ نہیں لینا چاہتا، آپ کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا، اول تو مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ امیر المومنین میرے قتل کا حکم صادر فرمائیں گے۔ اگر یہ ہوا بھی تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری جان خطرے میں ڈال دوں گا؟ میں نے کہا، میری جان خطرے میں نہیں پڑے گی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میرے ساتھ دو نہایت تیز رفتار گھوڑے ہیں، ہم بہت جلد یہاں سے دور نکل جائیں گے۔ ہم کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کی پناہ لیں گے۔ وہاں لوگ آپ کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں۔ اسلامی دنیا کے تمام بڑے بڑے شہر آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں بغاوت کی آگ پھیلا کر مسلمانوں کی تباہی کا تماشا دیکھوں گا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ میں اسے ایک بزدلی خیال کرتا ہوں۔ بہادروں کو بہادروں کی موت مرنا چاہیے۔ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہزاروں مسلمانوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا محمد بن قاسم کو ایک مجاہد کے نام سے یاد کرنے کے بجائے ایک باغی کہے؟ میں نے کہا، لیکن مسلمانوں کو آپ جیسے بہادر سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، مسلمانوں میں میرے جیسے سپاہیوں کی کمی نہیں۔ اسلام کو تھوڑا بہت سمجھنے والا شخص بھی ایک بہترین سپاہی کے اوصاف پیدا کر سکتا ہے۔ میرے پاس اور الفاظ نہیں تھے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، آپ میرے خیال سے بہت بلند نکلے۔
اس نے اٹھ کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، دربار خلافت مسلمانوں کی طاقت کا مرکز ہے، اس سے بے وفائی کا خیال کبھی اپنے دل میں نہ لانا۔ عبداللہ نے اس کی اشک آلود آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، واہ، وہ ایک ہونہار مجاہد تھا۔ یوسف نے کہا، اب میرے لیے ایک اور بات سہانے روح بنی ہوئی ہے۔ میں اب آپ سے قتیبہ بن مسلم بحلی کے ایک جرنیل کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت آپ سے ملتی جلتی ہے، قد ذرا آپ سے لمبا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ بہت انس ہو گیا ہے، اور خدا نہ کرے اس کا انجام بھی وہی ہوا تو میں بغاوت کا علم بلند کر دوں گا۔ اس بیچارے کا بس اتنا قصور ہے کہ اس نے محمد بن قاسم اور قتیبہ کے متعلق چند اچھے الفاظ کہہ دیے۔ اب ابن صادق ہر روز قید خانے میں جا کر اس کا دل دکھاتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اسے ابن صادق کی باتوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے مجھ سے کئی بار پوچھا ہے کہ اب اسے کب آزاد کیا جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ ابن صادق کے اصرار سے خلیفہ اسے آزاد کرنے کے بجائے قتل کر ڈالے گا۔ محمد بن قاسم کے چند اور دوست بھی قید ہیں، لیکن جو سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے شرمناک ہے۔ اس کی تاتاری بیوی بھی اس کے ساتھ آئی ہے، اور وہ اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ شہر میں رہتی ہے۔ اس نے چند روز ہوئے مجھے اپنی بیوی کا پتہ دیا تھا۔ اس کا نام شاید نرگس ہے۔ میری خالہ کا مکان اس کے مکان کے قریب ہی ہے۔ خالہ کو اس کے ساتھ بہت انس ہو گیا ہے۔ وہ سارا دن وہاں رہتی ہے اور مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس کے شوہر کو بچانے کی کوئی صورت نکالوں۔ میں حیران ہوں کہ کیا کروں اور کس طرح اس کی جان بچاؤں۔ عبداللہ ایک گہری سوچ میں ڈوبا یوسف کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ اس نے یوسف سے سوال کیا، اس کی شکل مجھ سے ملتی جلتی ہے؟ ہاں، لیکن وہ آپ سے ذرا لمبا ہے۔ اس کا نام نعیم تو نہیں؟ عبداللہ نے مغموم لہجے میں پوچھا۔ ہاں نعیم، آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی۔ اف، مجھے یہ معلوم نہ تھا۔ عبداللہ نے ایک لمحے خاموشی کے بعد کہا، اگر اس کا نام نعیم ہے اور اس کی پیشانی میری پیشانی سے کشادہ، اس کی ناک میری ناک سے ذرا پتلی، اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے بڑی، اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں کے مقابل میں پتلے اور خوبصورت، اس کا قد میرے قد سے ذرا لمبا، اس کا جسم میرے جسم کے مقابلے میں ذرا پتلا ہے، تو میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ میرے بھائی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنی دیر سے زیر حراست ہے؟ اسے قید ہوئے کوئی 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ عبداللہ، اب ہمیں اسے بچانے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ تم اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، عبداللہ نے کہا۔ عبداللہ، تمہیں یاد ہے کہ قرطبہ کے محاصرے میں جب میں زخمیوں سے چور تھا، تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی تھی اور تیروں کی بارش میں لاشوں کے ڈھیر سے مجھے اٹھا لائے تھے۔ وہ میرا فرض تھا، تم پر احسان نہیں تھا۔ میں بھی اسے اپنا فرض خیال کرتا ہوں، تم پر احسان نہیں سمجھتا۔ عبداللہ کچھ دیر تک یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ وہ کچھ کہنے کو تھا کہ یوسف کے حبشی غلام زیاد نے آ کر اطلاع دی کہ ابن صادق دروازے پر کھڑا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یوسف کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر عبداللہ سے کہا، آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیے، وہ شک نہ کرے۔ عبداللہ جلدی سے پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ یوسف نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اطمینان کا سانس لیا اور زیاد سے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ زیاد چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ابن صادق داخل ہوا۔ ابن صادق نے کوئی رسمی گفتگو شروع کرنے کے بجائے آتے ہی کہا، آپ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئے ہوں گے۔ یوسف نے اپنے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم لاتے ہوئے کہا، اس جگہ کیا، آپ کو ہر جگہ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں۔ آپ تشریف رکھیں۔ شکریہ۔ ابن صادق نے چاروں طرف نظر دوڑا کر عقبی کمرے کے دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا، میں آج بہت مصروف ہوں۔ وہ آپ کے دوست کہاں ہیں؟ یوسف نے پریشان ہو کر کہا، کون دوست؟ آپ جانتے ہیں میں کون سے دوست کے متعلق پوچھ رہا ہوں؟ مجھے آپ کی طرح علم غیب نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ نعیم کا بھائی عبداللہ کہاں ہے؟ نعیم کے متعلق معلومات مہیا کرتے ہوئے میں نے کئی سال گزار دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ کس قدر دلچسپی ہے۔ یوسف نے ترش لہجے میں جواب دیا، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ آپ کو عبداللہ کے ساتھ کیا کام ہے؟ ابن صادق نے جواب دیا، آپ کو یہ بھی علم ہو جائے گا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے کیا معلوم، یہ ضروری نہیں کہ آپ کو کسی کے ساتھ دلچسپی ہو تو میں بھی اس کی جاسوسی کرتا پھروں۔ ابن صادق نے کہا، جب دربار خلافت سے باہر نکلا تھا آپ اس کے ساتھ تھے، جب لشکر کی قیامگاہ میں پہنچا تو آپ اس کے ساتھ تھے، جب وہ واپس شہر کی طرف آیا تھا تو آپ اس کے ساتھ تھے۔ میرا خیال تھا کہ اب بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ وہ یہاں سے کھانا کھا کر چلا گیا ہے۔ کب؟ ابھی۔ کس طرف؟ غالباً لشکر کی قیامگاہ کی طرف۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قید خانے کی طرف گیا ہو یا اپنے بھائی کی بیوہ کو تسلی دینے کے لیے گیا ہو۔ بھائی کی بیوہ؟ آپ کا مطلب ہے کہ؟ ابن صادق نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، میرا مطلب ہے کہ وہ کل تک بیوہ ہو جائے گی۔ میں آپ کو امیر المومنین کا یہ حکم سنانے آیا ہوں کہ محمد بن قاسم کے تمام دوستوں کی اچھی طرح نگرانی کریں۔ کل ان کے متعلق حکم سنایا جائے گا، اور میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی جان عزیز رکھتے ہیں تو عبداللہ کے ساتھ مل کر نعیم کی رہائی کی سازش نہ کریں۔
ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ऐसी साजिश कर सकता हूँ? यूसुफ ने गुस्से में आकर कहा। मुझको यकीन तो नहीं, लेकिन शायद अब्दुल्ला की दोस्ती का पास आपको मजबूर कर दे। आपने कैद खाने पर कितने सिपाही मुकर्रर किए हैं? यूसुफ ने जवाब दिया, 40, और मैं खुद भी वहां जा रहा हूँ। अगर हो सके तो चंद और सिपाही मुकर्रर कर दें, क्योंकि वो आखिरी वक्त पर भी फरार हो जाया करता है। आप इस कदर घबराते क्यों हैं? वो एक मामूली आदमी है। कैद खाने पर अगर 5000 आदमी भी हमला कर दें तो भी उसे छुड़ा कर ले जाना मुहाल है। मेरी फितरत मुझे आने वाले खतरात से आगाह कर देती है। अच्छा, मैं जाता हूँ। चंद और सिपाही भी आपके पास भेज दूंगा, आप उनको भी नईम की कोठरी पर मुतय्यन कर दें। यूसुफ ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, मैं पहरादारों की जरूरत नहीं, मैं खुद पहरा दूंगा। आप इतने फिक्रमंद क्यों हैं? इब्न सादिक ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं, उसकी रिहाई दूसरे मायनों में मेरी मौत होगी। जब तक उसकी गर्दन पर जल्लाद की तलवार नहीं पड़ती मुझे चैन नहीं आ सकता। इब्न सादिक ने अपना फिक्रा खत्म किया ही था कि अकबी कमरे का दरवाजा यकयक खुला और अब्दुल्ला ने बाहर निकलते हुए कहा, और ये भी हो सकता है कि नईम की मौत से पहले तुम कब्र की आगोश में सुला दिए जाओ। इब्न सादिक चौंक कर पीछे हटा और चाहता था कि वहां से भाग निकले, लेकिन यूसुफ ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और अपना खंजर दिखाते हुए कहा, अब तुम नहीं जा सकते। इब्न सादिक ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हम अच्छी तरह जानते हैं, और अब तुम्हें ये जानना होगा कि हम कौन हैं। ये कहकर यूसुफ ने ताली बजाई और उसका गुलाम ज़ियाद भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो अपने जिस्म के तूल अर्ज और शक्ल शुबात की हैबत से एक काला देव मालूम होता था। तोंद इस कदर बड़ी हुई थी कि चलते वक्त उसका पेट ऊपर नीचे उछलता हुआ दिखाई देता था। नाक निहायत लंबूतरी और मोटी थी। नीचे का होंठ इस कदर मोटा था कि निचले दांत मसूड़ों तक नजर आते थे। ऊपर के दांत ऊपर के होंठ से मुकाबलतन लंबे थे। आंखें छोटी लेकिन चमकदार थीं। उसने इब्न सादिक की तरफ देखा और अपने आका के हुक्म का इंतजार करने लगा। यूसुफ ने एक रस्सी लाने का हुक्म दिया। ज़ियाद इसी तरह पेट को ऊपर नीचे उछालता हुआ बाहर निकला और रस्सी के अलावा एक कोड़ा भी ले आया। यूसुफ ने कहा, ज़ियाद इसे रस्सी से जकड़कर इस सतून के साथ बांध दो। ज़ियाद पहले से ज्यादा खौफनाक शक्ल बनाकर आगे बढ़ा और उसने इब्न सादिक को बाजुओं से पकड़ लिया। इब्न सादिक ने कुछ जद्दोजहद की, लेकिन अपनी ताकतवर हरीफ की गिरफ्त में बेबस होकर रह गया। ज़ियाद ने उसे बाजुओं से पकड़कर इस कदर झंझोड़ा कि उसके होश व आवाज जाते रहे। उसके बाद निहायत इत्मीनान से उसके हाथ पांव बांधे और एक सतून के साथ जकड़ दिया। अब्दुल्ला ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके मुंह पर कस कर बांध दिया। यूसुफ ने अब्दुल्ला की तरफ देखा और उससे सवाल किया, अब हमें क्या करना चाहिए? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैंने सब कुछ सोच लिया है, तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। तुम्हें उस मकान का पता है जहाँ नईम की बीवी रहती है? हाँ, वो नजदीकी है। बहुत अच्छा यूसुफ, तुम एक लंबे सफर पर जा रहे हो, फौरन तैयार हो जाओ। यूसुफ लिबास तब्दील करने में मसरूफ हो गया और अब्दुल्ला ने कागज और कलम उठाया और जल्दी जल्दी में खत लिखकर अपनी जेब में डाला। ये खत किसके नाम लिख रहे हैं? ये बात इस जलील कुत्ते के सामने बताना करीने मसलियत नहीं, मैं बाहर निकल कर बताऊंगा। आप अपने गुलाम से कह दें कि मैं जिस तरह कहूँ उस तरह करे। इसे मैं आज सुबह अपने साथ ले जाऊंगा। और उसका क्या होगा? यूसुफ ने इब्न सादिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र ना करो, ज़ियाद को कह दो कि जब तक मैं वापस ना आऊं इसकी हिफाजत करे। और आपके यहाँ लकड़ी का कोई बड़ा संदूक है जो इस खतरनाक चूहे के लिए पिंजरे का काम दे सके? यूसुफ अब्दुल्ला का मकसद समझकर मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, एक बड़ा संदूक दूसरे कमरे में पड़ा है जो इसके लिए अच्छे खासे पिंजरे का काम दे सकेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहकर यूसुफ अब्दुल्ला को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया और लकड़ी के एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे ख्याल में ये आपकी जरूरत को पूरा कर सकेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है, इसे फौरन खाली कर दो। यूसुफ ने ढकना ऊपर उठाया और संदूक को उठाकर तमाम सामान फर्श पर ढेर कर दिया। अब्दुल्ला ने संदूक के ढकने पर चाकू से 2-3 सुराख कर दिए और कहा, बस अब ठीक है, ज़ियाद से कहो कि इसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जाए। यूसुफ ने ज़ियाद को हुक्म दिया और वो संदूक उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। अब्दुल्ला ने कहा, अब तुम ज़ियाद से कहो कि इसकी पूरी निगरानी करे और अगर ये आज़ाद होने की कोशिश करे तो फौरन इसका गला घोंट दे। यूसुफ ने ज़ियाद की तरफ देखा और कहा, ज़ियाद, तुम समझते हो तुम्हें क्या करना है? ज़ियाद ने इस बात में सर हिला दिया। इनका हुक्म बिल्कुल मेरा हुक्म समझना। ज़ियाद ने फिर इसी तरह सर हिला दिया। अब्दुल्ला ने कहा, चलो देर हो रही है। यूसुफ और अब्दुल्ला कमरे से बाहर निकलने को थे कि यूसुफ कुछ सोच कर रुक गया और बोला, शायद इस शख्स से दोबारा ना मिलूं, मुझे इससे कुछ कहना है। अब्दुल्ला ने कहा, अब ऐसी बातों का वक्त नहीं, कोई लंबी बात नहीं। यूसुफ ने कहा, जरा ठहरिए। ये कहकर यूसुफ इब्न सादिक की तरफ मुतवज्जह हुआ। मैं आपका मकरूज हूँ और अब चाहता हूँ कि आपका थोड़ा बहुत कर्ज अदा कर दूं। देखिए, आपने मोहम्मद बिन कासिम के मुंह पर थूका था, इसलिए मैं आपके मुंह पर थूकता हूँ। ये कहकर उसने इब्न सादिक के मुंह पर थूक दिया। आपने उसके हाथ पर छड़ी भी मारी थी, इसलिए लीजिए। यूसुफ ने उसे एक कोड़ा रसीद करते हुए कहा, आपको याद है कि आपने नईम के मुंह पर थप्पड़ भी मारा था? ये इसका जवाब है। यूसुफ ने ये कहकर जोर से एक थप्पड़ रसीद किया और आपने नईम के बाल भी नोचे थे। यूसुफ ने उसकी दाढ़ी को जोर जोर से झटके देते हुए कहा,
यूसुफ बच्चे ना बनो, जल्दी करो। अब्दुल्ला ने वापस मुड़कर उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, अच्छा बाकी फिर सही, ज़याद इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। ज़याद ने फिर इसी तरह सर हिला दिया और यूसुफ अब्दुल्ला के साथ बाहर निकल गया। रास्ते में यूसुफ ने पूछा, आपने क्या तजवीज़ सोची है? अब्दुल्ला ने कहा, सुनो, तुम मुझे नईम की बीवी के मकान पर छोड़कर कैदखाने की तरफ जाओ और नईम को वहां से निकाल कर अपने घर ले जाओ। वहां से निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तुमने बताया था कि तुम्हारे पास 2-3 बेहतरीन घोड़े हैं। मेरा घोड़ा फौजी अस्तबल में है, तुम एक और घोड़े का इंतजाम नहीं कर सकते? इंतजाम तो 10 घोड़ों का भी हो सकता है, लेकिन नईम के अपने 3 घोड़े भी तो उसके घर में मौजूद हैं। अच्छा, तुम नईम को निकाल कर अपने घर ले आओ। मैं इतनी देर में उसकी बीवी के साथ शहर के मगरबी दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम दोनों घर से सवार होकर वहां पहुंच जाओ। अब्दुल्ला ने अपने हाथ से लिखा हुआ खत जेब से निकाल कर यूसुफ को देते हुए कहा, तुम यहाँ से सीधे कैरवान जाओगे। वहाँ का सालार आला मेरा दोस्त है और नईम का हम मकतब भी रह चुका है। वो तुम्हें स्पेन तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर देगा। स्पेन पहुंचकर तीतीला के अमीर हसाकर अबू उबैद को ये खत देना, वो तुम्हें फौज में भर्ती कर लेगा। वो मेरा निहायत मुखलिस दोस्त है, आपकी पूरी पूरी हिफाजत करेगा। उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि नईम मेरा भाई है। मैंने लिख दिया है कि आप दोनों मेरे दोस्त हैं। किसी और को अपने हालात से आगाह न करना। मैं कस्तुनतुनिया से आकर अमीरुल मोमिनीन की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करूंगा। यूसुफ ने खत लेकर जेब में रख लिया और एक खूबसूरत मकान के दरवाजे पर पहुंचकर बताया कि नईम की बीवी इस जगह रहती है। अब्दुल्ला ने कहा, अच्छा तुम जाओ और अपना काम होशियारी से करना। बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यूसुफ के चंद कदम दूर चले जाने के बाद अब्दुल्ला ने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। बरमक ने अंदर से दरवाजा खोला और अब्दुल्ला को नईम समझते हुए खुशी से उछलकर तातारी जबान में कहा, आप आ गए? नरगिस, नरगिस बेटा आओ, वो आ गए। अब्दुल्ला शुरू में कुछ अरसा तुर्किस्तान में गुजार चुका था। उसने बरमक का समझकर कहा, मैं उसका भाई हूँ। इतने में नरगिस भागती हुई आई। कौन आ गए? उसने आते पूछा। ये नईम के भाई हैं, बरमक ने जवाब दिया। मैं समझी थी वो। नरगिस का उछलता हुआ दिल बैठ गया और वो आगे कुछ ना कह सकी। बहन, मैं नईम का पैगाम लेकर आया हूँ। अब्दुल्ला ने मकान के शहर में दाखिल होकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, उनका पैगाम? आप उनसे मिलकर आए हैं? वो कैसे हैं? बताइए बताइए। नरगिस ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलने के लिए फौरन तैयार हो जाओ। कहाँ? नईम से मिलने के लिए। वो कहाँ हैं? वो आपको शहर से बाहर मिलेंगी। नरगिस ने मशकूक निगाहों से अब्दुल्ला को देखा और कहा, आप तो स्पेन में थे। अब्दुल्ला ने कहा, मैं वहीं से आया हूँ और आज मुझे मालूम है कि वो कैद में पड़ा हुआ है। मैंने उसे कैद से निकालने का इंतजाम किया है, आप जल्दी करें। बरमक ने कहा, चलिए आप कमरे में चलें, यहाँ अंधेरा है। नरगिस और अब्दुल्ला मकान के एक रोशन कमरे में पहुंचे। नरगिस ने अब्दुल्ला को शमा की रोशनी में गौर से देखा। नईम के साथ उसकी गैर मामूली मुशाबत देखकर उसे बहुत हद तक इत्मीनान हो गया। हम पैदल जाएंगे? उसने अब्दुल्ला से सवाल किया। नहीं, घोड़ों पर। ये क्या कर? अब्दुल्ला ने बरमक की तरफ देखकर पूछा। घोड़े कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, वो सामने अस्तबल में। चलो हम घोड़े तैयार करें। अब्दुल्ला और बरमक ने अस्तबल में पहुंचकर घोड़ों पर जीने डाली। इतने में नरगिस तैयार होकर आ गई। अब्दुल्ला ने उसे एक घोड़े पर सवार कराया और बाकी 2 घोड़ों पर वो और बरमक सवार हो गए। शहर के दरवाजे पर पहरेदारों ने रोका। अब्दुल्ला ने उन्हें बताया कि वो सुबह के वक्त कुस्तुनतुनिया जाने वाली फौज के साथ शामिल होने के लिए लश्कर की क़यामगाह की तरफ जा रहा है और सबूत में खलीफा का हुक्मनामा पेश किया। पहरेदारों ने अदब से झुककर सलाम किया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से चंद कदम आगे चलकर ये तीनों घोड़े से उतरे और दरख्तों के साए में खड़े होकर यूसुफ और नईम का इंतजार करने लगे। वो कब आएंगे? नरगिस बार बार बेचैन होकर पूछती। अब्दुल्ला हर बार शफकत आमेज लहजे में जवाब देता, बस वो आ ही रहे होंगे। उन्हें इंतजार में थोड़ा अरसा गुजरा था कि दरवाजे की तरफ से घोड़ों की टाप सुनाई दी। वो आ रहे हैं, अब्दुल्ला ने आहट पाकर कहा। सवारों के आने पर अब्दुल्ला और नरगिस दरख्तों के साए से निकलकर सड़क पर खड़े हो गए। नईम करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा और भाई से लिपट गया। अब्दुल्ला ने कहा, अब देर न करो, सुबह होने वाली है। कैरवान पहुंचने से पहले दम न लेना, बरमक मेरे साथ चलेगा। नईम घोड़े पर सवार हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब्दुल्ला ने उसका हाथ पकड़कर चूमा और आंखों से लगा लिया। नईम की आंखों में आंसू आ गए। भाई, अजरा कैसी है? नईम ने मकमूम आवाज में सवाल किया। वो अच्छी है, अगर खुदा को मंजूर हुआ तो हम तुम्हें स्पेन में मिलेंगे। इसके बाद अब्दुल्ला ने यूसुफ के साथ मुसाफा किया और फिर नरगिस के करीब जाकर अपना हाथ बुलंद किया। नरगिस ने उसका हाथ का मतलब समझकर सर नीचे झुका दिया। अब्दुल्ला ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। नरगिस ने कहा, भाईजान अजरा से मेरा सलाम कहिए। अच्छा, खुदा हाफिज, अब्दुल्ला ने कहा। तीनों ने उसके जवाब में खुदा हाफिज कहा और घोड़ों की बागें ढीली छोड़ दी। अब्दुल्ला और बरमक कुछ देर वहीं खड़े रहे और जब नईम और उसके साथी रात की तारीकी में गायब हो गए तो ये घोड़ों पर सवार होकर लश्कर की क़यामगाह में पहुंचे। पहरेदारों ने अब्दुल्ला को पहचान कर सलाम किया। बरमक का घोड़ा एक सिपाही के हवाले किया और उसकी सवारी के लिए ऊंट का इंतजाम करके दोबारा शहर की तरफ लौटा।
زیاد اپنے مالک سے اپنے صادق کا پورا پورا خیال رکھنے کا حکم سن چکا تھا اور اس نے اپنے صادق کا اس حد تک خیال رکھا کہ اس کے چہرے سے نظر تک نہ ہٹائی۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر اس ستون کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتا جس کے ساتھ ابن صادق جکڑا ہوا تھا۔ وہ اس تنہائی سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے اچانک خیال آیا اور وہ ابن صادق کے قریب جا کھڑا ہو گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اچانک ایک خوفناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ابن صادق کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ دیکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کے منہ پر تھوکنے لگا۔ اس کے بعد اس نے پوری طاقت سے ابن صادق کو چند کوڑے رسید کر دیے اور پھر اس کے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو زیاد اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ جب ابن صادق نے بے بس ہو کر گردن ڈھیلی چھوڑ دی تو زیاد بھی اس کی خلاصی کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کے گرد گھومنے لگا۔ ابن صادق نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی تو زیاد نے پھر وہی عمل دہرایا چند بار۔ ایسا کرنے پر جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت کوڑے کھانے سے جواب دے چکی ہے تو ستون کے گرد چکر لگانے کے بعد وہ کبھی کبھی ابن صادق کی داڑھی پکڑ کر ایک آدھ جھٹکا دے دیتا، کبھی کبھی وہ تھوک کر بیٹھ جاتا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ دل لگی شروع کر دیتا۔ جس وقت صبح کی اذان ہو رہی تھی زیاد نے دروازے سے باہر دیکھا، عبداللہ اور برمک آتے دکھائی دیے۔ اس نے آخری بار جلدی جلدی تھوکنے، کوڑے مارنے، تماچے رسید کرنے اور داڑھی نوچنے کا شغل پورا کرنا چاہا۔ ابھی اس نے داڑھی نوچنے کی رسم پوری طرح ادا نہ کی تھی کہ عبداللہ اور برمک آ پہنچے۔ عبداللہ نے کہا، بے وقوف تم کیا کرتے ہو؟ اسے جلدی سے صندوق میں ڈالو۔ زیاد نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس ادموئے ازدے کو صندوق میں بند کر دیا۔ سورج نکلتے ہی عبداللہ اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف جا رہا تھا۔ سامان رسد کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کی پیٹھ پر ایک صندوق بھی لدا ہوا تھا۔ اس اونٹ کی نکیل زیاد کی سواری کے اونٹ کے دم سے بندھی ہوئی تھی۔ لشکر میں عبداللہ، برمک اور زیاد کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ عبداللہ کے حکم سے برمک بھی گھوڑے پر سوار اس صندوق والے اونٹ کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ نعیم، نرگس اور یوسف کے ہمراہ قیروان پہنچا۔ وہاں سے ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد قرطبہ پہنچا۔ قرطبہ سے تتیلا کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نرگس کو ایک سرائے میں ٹھہرایا اور یوسف کے ہمراہ امیر عساکر ابو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عبداللہ کا خط پیش کیا۔ ابو عبیدہ نے خط کھول کر پڑھا اور یوسف اور نعیم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، آپ عبداللہ کے دوست ہیں، آج سے مجھے اپنا دوست خیال کریں۔ کیا عبداللہ خود واپس نہیں آئے گا؟ نعیم نے جواب دیا، امیر المومنین نے انہیں قسطنطنیہ کی مہم پر روانہ کیا ہے۔ اس جگہ ان کی قسطنطنیہ سے زیادہ ضرورت تھی۔ طارق اور موسیٰ کی جگہ لینے والا کوئی نہیں۔ میں ضعیف ہو چکا ہوں اور پوری تندہی سے اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک شام اور عرب سے بہت مختلف ہے۔ یہاں پہاڑی لوگوں کے جنگ کے طریقے بھی ہم سے جدا ہیں۔ اس سے پیشتر آپ کو فوج میں کوئی اچھا عہدہ دیا جائے۔ اس جگہ معمولی سپاہیوں کی حیثیت سے کافی دیر تک تجربہ حاصل کرنا ہوگا۔ رہا آپ کی حفاظت کا سوال تو اس کے متعلق مطمئن رہیں، اگر امیر المومنین نے آپ کو یہاں تک تلاش کرنے کی کوشش کی تو آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ میرا یہ اصول ہے کہ میں کسی شخص کی قابلیت کا امتحان لیے بغیر اسے کسی ذمہ داری پر مامور نہیں کرتا۔ نعیم نے سپہ سالار کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اطمینان رکھیں، مجھے سپاہیوں کی آخری صف میں رہ کر بھی وہی مسرت حاصل ہوگی جو میں قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم کے دائیں ہاتھ پر رہ کر محسوس کیا کرتا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ… ابو عبیدہ نے اپنا فقرہ پورا نہ کیا تھا کہ یوسف بول اٹھا، یہ ابن قاسم اور قتیبہ کے مشہور سالاروں میں سے ایک ہیں۔ معاف کیجیے، مجھے معلوم نہ تھا کہ میں اپنے سے زیادہ قابل اور تجربہ کار سپاہی کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ابو عبیدہ نے پھر ایک بار نعیم سے مصافحہ کیا۔ میں اب سمجھا کہ آپ امیر المومنین کے زیر اعتاب کیوں ہیں۔ یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں، تاہم احتیاط کے طور پر آج سے آپ کا نام زبیر اور آپ کے دوست کا نام عبدالعزیز ہوگا۔ آپ کے ساتھ اور کوئی بھی ہے؟ نعیم نے کہا، ہاں میری بیوی بھی ساتھ ہے، میں اسے سرائے میں ٹھہرا کر آیا ہوں۔ میں ان کے لیے ابھی کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ نے آواز دے کر ایک نوکر کو بلایا اور شہر میں کوئی اچھا سا مکان تلاش کرنے کا حکم دیا۔ 4 مہینے کے بعد نعیم ذرا بختر پہنے نرگس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اسے یہ کہہ رہا تھا، جس رات بھائی عبداللہ اور عذرا کی شادی ہوئی تھی وہ اسی رات جہاد پر روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عذرا کے چہرے پر تفکرات اور غم کے معمولی آثار بھی نہ تھے۔ میں آپ کا مطلب سمجھتی ہوں، نرگس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ تاتاری عورتیں عرب عورتوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، لیکن میں آپ کا خیال غلط ثابت کر دوں گی۔ نعیم نے کہا، پرتگال کی مہم میں ہمیں قریباً 6 ماہ لگ جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس دوران میں ایک دفعہ آ کر تمہیں دیکھ جاؤں۔ اگر میں نہ آ سکا تو گھبرا نہ جانا، آج ابو عبیدہ ایک لونڈی تمہارے پاس بھیج دے گا۔ میں آپ کو، نرگس نے اپنی آنکھیں نیچے جھکاتے ہوئے کہا، ایک نئی خبر سنانا چاہتی ہوں۔ سناؤ، نعیم نے نرگس کی تھوڑی پیار سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ جب آپ آئیں گے۔ ہاں ہاں کہو۔ آپ نہیں جانتے، نرگس نے نعیم کا ہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، تمہارا مطلب ہے کہ میں قریب ایک ہونہار بچے کا باپ بننے والا ہوں۔
نرگس نے اس کے جواب میں اپنا سر نعیم کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ نرگس، اس کا نام بتاؤں؟ اس کا نام عبداللہ ہوگا، میرے بھائی کا نام۔ اور اگر لڑکی ہوئی تو؟ نہیں، وہ لڑکا ہوگا۔ مجھے تیروں کی بارش اور تلواروں کے سائے میں کھیلنے والے بیٹے کی ضرورت ہے۔ میں اسے تیر اندازی، نیزہ بازی اور شاہ سواروں کے کرتب سکھایا کروں گا۔ میں اپنے آبا و اجداد کی تلواروں کی چمک برقرار رکھنے کے لیے اس کے بازوؤں میں طاقت اور اس کے دل میں جرأت پیدا کروں گا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے خلیفہ ولید نے قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے جنگی جہازوں کا ایک بیڑا روانہ کیا تھا اور ایک فوج ایشیائی کوچک کے راستے بھیجی تھی، لیکن اس حملے میں مسلمانوں کو سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ قسطنطنیہ کی مضبوط فصیل کی تسخیر سے پہلے اسلامی افواج کا سامان رسد ختم ہو گیا۔ دوسری مصیبت یہ نازل ہوئی کہ موسم سرما کے آغاز پر لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور ہزاروں مسلمانوں کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ ان مصائب میں اسلامی افواج کو 1 سال کے محاصرے کے بعد ناکام لوٹنا پڑا۔ محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم بحیلی کے حسرت ناک انجام کے بعد سندھ اور ترکستان میں اسلامی فتوحات کا دور تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ سلیمان نے بدنامی کے اس بدنما دھبے کو دھونے کے لیے قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد خلیفہ ولید پر سبقت لے جائے گا، لیکن بدقسمتی سے اس کام کی تکمیل کے لیے ان لوگوں کو چنا جنہیں سپاہیانہ زندگی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ جب اس کے سپہ سالار کو پے در پے ناکامی ہوئی تو اس نے والی اندلس کو ایک بہادر اور تجربہ کار جرنیل بھیجنے کا حکم دیا، جیسا کہ ذکر آ چکا ہے۔ عبداللہ اس کی تکمیل میں حاضر ہوا اور دمشق سے 5000 سپاہی لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ سلیمان نے خود بھی دمشق چھوڑ کر رملہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تاکہ وہاں سے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والی فوج کی نگرانی کر سکے۔ اس نے خود بھی کئی بار حملہ آور فوج کی رہنمائی کی، لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ عبداللہ کو سلیمان کی بہت سی تجاویز کے ساتھ اختلاف تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ترکستان اور سندھ کے مشہور جرنیل جو قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم کے ساتھ عقیدت کے جرم کی پاداش میں معزول کر دیے گئے تھے، دوبارہ فوج میں شامل کر لیے جائیں، لیکن خلیفہ نے ان کے بجائے اپنے چند نااہل دوست بھرتی کر لیے۔ عوام میں سلیمان کے خلاف جذبہ حقارت پیدا ہو رہا تھا۔ اسے خود بھی اپنی کمزوری کا احساس تھا۔ خدا کی راہ میں جان و مال نثار کرنے والی سپاہ محض خلیفہ کی خوشنودی کے لیے خون بہانا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کیشور کشائی کا وہ پہلا سا جذبہ آہستہ آہستہ فنا ہو رہا تھا۔ ابن صادق کے اچانک غائب ہونے سے خلیفہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسے جھوٹی تسلیاں دے دے کر آنے والے مصائب سے بے پرواہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ محمد بن قاسم جیسے بے گناہوں کے قتل پر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے ابن صادق کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کی، جاسوس دوڑائے، انعام مقرر کیے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ عبداللہ کو معلوم تھا کہ خلیفہ ابن صادق کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور اسے زندہ رکھنا خطرناک ہے، مگر وہ ایسے ذلیل انسان کے خون سے ہاتھ رنگنا بہادر کی شان کے شایان نہ سمجھتا تھا۔ جب قسطنطنیہ کے راستے میں اس کی فوج نے قونیہ کے مقام پر قیام کیا تو عبداللہ عامل شہر سے ملا اور اس کے سامنے اپنی قیمتی سامان کی حفاظت کے لیے ایک مکان حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ عامل شہر نے عبداللہ کو ایک پرانا اور غیر آباد مکان دے دیا۔ عبداللہ نے ابن صادق کو اس مکان کے تہخانے میں بند کیا اور برمک اور زیاد کو اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کا راستہ لیا۔ زیاد کو اپنی زندگی پہلے سے دلچسپ نظر آتی تھی۔ پہلے وہ محض غلام تھا، لیکن اب اسے ایک شخص کے جسم اور جان پر پورا اختیار تھا۔ وہ جب چاہتا ابن صادق کے ساتھ دل بہلا لیتا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ ابن صادق اس کے لیے ایک کھلونا ہے اور اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کا جی کبھی سیر نہ ہوتا۔ اس کی بے لطف زندگی میں ابن صادق پہلی اور آخری دلچسپی تھی۔ اسے اس کے ساتھ چڑ تھی یا پیار، بہر صورت وہ ہر روز اسے تھپڑ لگانے، اس کی داڑھی نوچنے اور اس کے منہ پر تھوکنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع ضرور نکال لیتا۔ برمک اپنی موجودگی میں اسے ان حرکات کی اجازت نہ دیتا، لیکن جب وہ کھانے کی چیزیں لینے کے لیے بازار جاتا تو زیاد اپنا جی خوش کر لیتا۔ عبداللہ کے حکم کے مطابق ابن صادق کو اچھے سے اچھا کھانا دیا جاتا۔ اس کا حکم یہ بھی تھا کہ ابن صادق کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، لیکن زیاد اس حکم کو اتنا ضروری خیال نہ کرتا۔ اگرچہ عربی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا، لیکن ابن صادق کے ساتھ وہ ہمیشہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کرتا۔ ابن صادق کو شروع میں دقت ہوئی، لیکن چند مہینوں کے بعد وہ زیاد کی باتیں سمجھنے کے قابل ہو گیا۔ ایک دن برمک بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لینے گیا۔ زیاد مکان کے ایک کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا کہ اسے اپنا ایک ہم نسل ایک گدھے پر سواری شہر سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ دیو ہیکل حبشی کے بوجھ سے نہیں گدھے کی کمر دھوری ہو رہی تھی۔ گدھا چلتے چلتے لیٹ گیا اور حبشی اس پر کوڑے برسانے لگا۔ گدھا مجبوراً اٹھ کھڑا ہوا اور حبشی اس پر سوار ہو گیا۔ گدھا تھوڑی دور چل کر پھر بیٹھ گیا اور حبشی پھر کوڑے برسانے لگا۔ زیاد کہکے لگاتا ہوا کمرے سے ایک کوڑا اٹھا کر نیچے اترا اور ابن صادق کے قید خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ابن صادق زیاد کو دیکھتے ہی حسب معمول داڑھی نچوانے اور کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔
لیکن زیاد اس کی توقع کے خلاف کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے آگے جھک کر دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور یک چوپائی کی طرح ہاتھ اور پاؤں کے بل 2-3 گز چلنے کے بعد ابن صادق سے کہا، آؤ۔ ابن صادق اس کا مطلب نہ سمجھا۔ آج کسی نئی دل لگی کے خوف نے اسے بدحواس کر دیا تھا۔ وہ اتنا گھبرایا کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ زیاد نے پھر کہا، آؤ مجھ پر سواری کرو۔ ابن صادق جانتا تھا کہ اس کے جائز اور ناجائز احکام کی اندھا دھند تکمیل ہی میں بہتری ہے اور اس کی حکم عدولی کی سزا اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، اس لیے ڈرتے ڈرتے زیاد کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ زیاد نے تہخانے کی دیوار کے ساتھ 2-3 چکر لگائے اور ابن صادق کو نیچے اتار دیا۔ اس نے زیاد کو خوش کرنے کے لیے خوشامدانہ لہجے میں کہا، آپ بہت طاقتور ہیں۔ لیکن زیاد نے اس کے ان الفاظ پر کوئی توجہ نہ دی اور اٹھتے ہی اپنے ہاتھ جھاڑنے کے بعد ابن صادق کو پکڑ کر نیچے جھکاتے ہوئے کہا، اب میری باری۔ ابن صادق کو معلوم تھا کہ وہ اس بھاری بھرکم دیو کے بوجھ تلے دب کر پس جائے گا، لیکن اس نے مجبوراً اپنے آپ کو سپرد تقدیر کر دیا۔ زیاد اپنا کوڑا ہاتھ میں لے کر ابن صادق کی پیٹھ پر سوار ہوا۔ ابن صادق کی کمر دوہری ہو گئی۔ اس کے لیے اس قدر بوجھ لے کر چلنا ناممکن تھا۔ وہ بسط مشکل 2-3 قدم اٹھانے کے بعد گر پڑا۔ زیاد نے کوڑے برسانے شروع کر دیے یہاں تک کہ ابن صادق بے ہوش ہو گیا۔ زیاد نے اسے اٹھایا اور دیوار کا سہارا دے کر بٹھا دیا اور خود بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد قید خانے کا دروازہ پھر کھلا اور زیاد ایک تشتری میں چند سیب اور انگور لے کر اندر داخل ہوا۔ ابن صادق نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی۔ زیاد نے اپنے ہاتھ سے چند انگور اس کے منہ میں ڈالے۔ اس کے بعد اس نے اپنے خنجر کے ساتھ ایک سیب چیرا اور اس میں سے آدھا ابن صادق کو دیا۔ جب ابن صادق نے اپنا حصہ ختم کر لیا تو زیاد نے اسے ایک اور سیب کاٹ کر دیا۔ ابن صادق کو معلوم تھا کہ زیاد کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ مہربان بھی ہو جایا کرتا ہے، اس لیے اس نے دوسرا سیب ختم کرنے کے بعد خود ہی تیسرا سیب اٹھا لیا۔ زیاد نے اپنا خنجر سیبوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ ابن صادق نے قدرے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے اس کا خنجر اٹھایا اور سیب کا چھلکا اتارنا شروع کر دیا۔ زیاد اس کی حرکت کو غور سے دیکھتا رہا۔ ابن صادق نے خنجر پھر وہیں رکھ دیا اور بولا، یہ چھلکا نقصان دہ ہوتا ہے۔ زیاد نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ایک سیب اٹھا کر خود بھی ابن صادق کی طرح اس کا چھلکا اتارنے لگا۔ زیاد کے ہاتھ پر ایک معمولی سا زخم آ گیا۔ وہ ہاتھ منہ میں ڈال کر چوسنے لگا۔ لائیے میں اتار دوں، ابن صادق نے کہا۔ زیاد نے سر ہلایا اور اپنا سیب اور خنجر اسے دے دیا۔ ابن صادق نے سیب کا چھلکا اتار کر اسے دیا اور پوچھا، اور کھائیں گے آپ؟ زیاد نے سر ہلایا اور ابن صادق نے ایک اور سیب اٹھا کر اس کا چھلکا اتارنا شروع کیا۔ ابن صادق کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ قسمت آزمائی کر کے دیکھ لے، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ زیاد اسے حملہ کرنے سے پہلے دبوچ لے گا۔ اس نے کچھ سوچ کر اچانک دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا اور پریشان سا منہ بنا کر کہا، کوئی آ رہا ہے۔ زیاد نے بھی جلدی سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ابن صادق نے نظر بچاتے ہی چمکتا ہوا خنجر اس کے سینے میں قبضے تک گھونپ دیا اور فوراً کود کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ زیاد غصے سے کانپتا ہوا اٹھا اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھا کر ابن صادق کا گلا دبوچنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابن صادق اس کے مقابلے میں بہت پھرتیلا تھا۔ فوراً بھاگ کر اس کی زد سے باہر نکلا اور تہخانے کے دوسرے کونے میں جا کھڑا ہوا۔ زیاد اس کی طرف بڑھا تو وہ تیسرے کونے میں جا پہنچا۔ زیاد نے اسے چاروں طرف سے گھیرنا چاہا لیکن وہ قابو میں نہ آیا۔ زیاد کے قدم لہجہ بلہجہ ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ زخم کا خون تمام کپڑوں کو تر کرنے کے بعد زمین پر گر رہا تھا۔ طاقت جواب دے چکی تھی۔ وہ سینے کو دونوں ہاتھوں میں دبا کر جھکتے جھکتے زمین پر بیٹھا اور بیٹھتے ہی نیچے لیٹ گیا۔ ابن صادق ایک کونے میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ جب اسے تسلی ہوئی کہ وہ مر چکا ہے یا بے ہوش ہو گیا ہے تو آگے بڑھ کر اس کی جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ برمک ابھی تک بازار سے نہیں آیا تھا۔ ابن صادق یہاں سے خلاصی پا کر چند قدم بھاگا، لیکن تھوڑی دور جا کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اسے شہر میں کوئی خطرہ نہیں، اطمینان سے چلنے لگا اور شہر کے لوگوں سے باہر کی دنیا کے حالات معلوم کرنے کے بعد وہ خلیفہ کو اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے رملہ روانہ ہو گیا۔ ابن صادق کی رہائی کے چند دن بعد یہ خبر سنی گئی کہ خلیفہ نے عبداللہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے معدول کر دیا ہے، یاور وہ پابا زنجیر رملہ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ ابن صادق کے متعلق یہ خبر مشہور ہوئی کہ اسے اسپین کا مفتی اعظم کا عہدہ دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ 99 ہجری میں سلیمان نے اپنی فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا، لیکن ابھی فتح کی حسرت پوری نہ ہوئی تھی کہ وہ دنیا سے چل بسا اور عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز عادات و خصائل میں بنو امیہ کے تمام خلفاء سے مختلف تھا۔ ان کا عہد خلافت اموی دور حکومت کا روشن ترین زمانہ تھا۔ نئے خلیفہ کا پہلا حکم مظلوموں کی داد رسی کرنا تھا۔ بڑے بڑے مجاہدین جو سلیمان بن عبد المالک کے جذبہ حقارت کا شکار ہو کر قید خانے کی تاریک کوٹریوں میں پڑے ہوئے تھے، فوراً رہا کر دیے گئے۔ سخت گیر حاکموں کو معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ نیک دل اور عادل حکام بھیجے گئے۔ عبداللہ جو ابھی تک رملہ کے قید خانے میں محبوس تھا، وہاں سے رہا کر کے دربار خلافت میں بلایا گیا۔ اپنی رہائی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، اب تم کہاں جاؤ گے؟ امیر المومنین، مجھے گھر سے نکلے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، میں اب وہاں جاؤں گا۔
میں تمہارے متعلق ایک حکم نافذ کر چکا ہوں۔ امیر المومنین، میں خوشی سے آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ عمر ثانی نے ایک کاغذ عبداللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں خراسان کا گورنر مقرر کر چکا ہوں۔ تم 1 مہینے کے لیے گھر رہ آؤ، اس کے بعد فوراً خراسان پہنچ جاؤ۔ عبداللہ سلام کر کے چند قدم چلا، لیکن پھر رک کر امیر المومنین کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ امیر المومنین نے سوال کیا۔ امیر المومنین، میں اپنے بھائی کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسے میں نے دمشق کے قید خانے سے نکالنے کی سازش کی تھی۔ وہ بے قصور تھا۔ اگر قصور کچھ تھا تو یہ کہ وہ قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم کا دست راست تھا، اور اس نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر امیر المومنین کو قتیبہ کے قتل کے ارادے سے منع کیا تھا۔ عمر ثانی نے پوچھا، تم نعیم بن عبد الرحمن کا ذکر کر رہے ہو؟ ہاں امیر المومنین، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ اسپین میں۔ میں نے اسے ابو عبیدہ کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ پہلے خلیفہ ابن صادق کو وہاں کا مفتی اعظم بنا کر بھیج چکے ہیں، اور وہ نعیم کے خون کا پیاسا ہے۔ امیر المومنین نے کہا، ابن صادق کے متعلق میں آج ہی والی اسپین کو یہ حکم لکھ رہا ہوں کہ اسے پابا زنجیر دمشق بھیجا جائے، اور میں تمہارے بھائی کے متعلق بھی خیال رکھوں گا۔ امیر المومنین، نعیم کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی ہے، اور وہ آپ کی نظر کرم کا مستحق ہے۔ امیر المومنین نے کاغذ اٹھا کر والی اسپین کے نام خط لکھا اور ایک سپاہی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب آپ خوش ہیں؟ میں نے آپ کے بھائی کو جنوبی پرتگال کا گورنر مقرر کر دیا ہے، اور اس کے دوست کو فوج میں اعلیٰ عہدہ دینے کی سفارش کر دی ہے، اور ابن صادق کے متعلق بھی لکھ دیا ہے۔ عبداللہ ادب سے سلام کر کے رخصت ہوا۔ والی اندلس قرطبہ میں مقیم تھا۔ وہ جنوبی پرتگال میں ایک نئے جرنیل زبیر کی فتوات کا سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ابو عبید کے نام خط لکھا اور زبیر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ نعیم قرطبہ پہنچا اور والی اندلس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ والی اندلس نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور اپنے دائیں ہاتھ بٹھا لیا۔ والی اندلس نے کہا، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ابو عبید نے اپنے خط میں آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ چند دن ہوئے مجھے یہ خبر ملی تھی کہ شمال کے پہاڑی لوگوں نے بغاوت کر دی ہے۔ میں آپ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ کل تک تیار ہو جائیں گے؟ اگر بغاوت ہے تو مجھے آج ہی جانا چاہیے، اور بغاوت کی آگ کو پھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ بہت اچھا، میں ابھی امیر عساکر کو مشورے کے لیے بلاتا ہوں۔ نعیم اور والی اندلس آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک سپاہی نے آ کر کہا، مفتی اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ گورنر نے کہا، انہیں کہو تشریف لے آئیں، آپ شاید ان سے نہیں ملے۔ اس نے نعیم کو مخاطب کر کے کہا، انہیں آئے 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ہوا۔ وہ امیر المومنین کے خاص احباب میں سے معلوم ہوتے ہیں، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ وہ اس منصب کے اہل نہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابن صادق، گورنر نے جواب دیا۔ نعیم نے چونک کر پوچھا، ابن صادق؟ آپ انہیں جانتے ہیں؟ اتنے میں ابن صادق اندر داخل ہوا، اور اسے دیکھتے ہی نعیم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کوئی تازہ مصیبت سر پر کھڑی ہے۔ ابن صادق نے بھی اپنے پرانے حریف کو دیکھا اور چھٹک کر رہ گیا۔ آپ انہیں نہیں جانتے؟ گورنر نے ابن صادق کو مخاطب کیا۔ ان کا نام زبیر ہے اور ہماری فوج کے بہت بہادر سالار ہیں۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا پرانا دوست ہوں، ابن صادق نے کہا۔ نعیم نے ابن صادق کی طرف توجہ نہ کی اور گورنر سے کہا، مجھے اجازت دیں۔ ٹھہریے، میں سالار کے نام حکم نامہ لکھ دیتا ہوں۔ وہ آپ کے ساتھ جتنی فوج درکار ہوگی روانہ کر دے گا، اور آپ بھی تشریف رکھیں۔ اس نے ابن صادق کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابن صادق گورنر کے قریب بیٹھ گیا، اور گورنر نے کاغذ پر حکم نامہ لکھ کر نعیم کو دینا چاہا۔ میں دیکھ سکتا ہوں؟ ابن صادق نے کہا۔ خوشی سے، گورنر نے کہا، اور کاغذ ابن صادق کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابن صادق نے کاغذ لے کر پڑھا اور گورنر کو واپس دیتے ہوئے کہا، اب اس شخصی خدمت کی ضرورت نہیں، آپ اس کی جگہ کوئی اور آدمی بھیج دیں۔ گورنر نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو ان کے متعلق کیسا شبہ ہو گیا؟ یہ تو ہماری فوج کے بہترین سالار ہیں۔ لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ امیر المومنین کے بدترین دشمن ہیں، اور ان کا نام زبیر نہیں نعیم ہے، اور یہ دمشق کے قید خانے سے فرار ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ گورنر نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ نعیم خاموش رہا۔ ابن صادق نے کہا، آپ فوراً اسے گرفتار کر لیں اور آج ہی میری عدالت میں پیش کریں۔ میں ایک سالار کو بغیر کسی ثبوت کے گرفتار نہیں کر سکتا۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اس طرح پیش آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی پرانی رنجش ہے، اور اس صورت میں اگر یہ مجرم بھی ہوں تو بھی میں ان کا مقدمہ آپ کے سپرد نہیں کروں گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اسپین کے مفتی اعظم سے باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اسپین کا عامل ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ میں اسپین کے مفتی اعظم کے علاوہ اور بھی کچھ ہوں؟ نعیم نے کہا، یہ نہیں جانتے، میں بتا دیتا ہوں۔ آپ امیر المومنین کے دوست قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم اور ربیع عامر کے قاتل ہیں۔ ترکستان کی بغاوت آپ کی کرم فرمائی کا نتیجہ تھی، اور آپ وہ سفاک انسان ہیں جس نے اپنے بھائی اور بھتیجی کے قتل سے بھی دریغ نہیں کیا، لیکن اس وقت آپ میرے مجرم ہیں۔ یہ کہہ کر نعیم نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ نیام سے تلوار نکال لی اور اس کی نوک ابن صادق کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا،
میں نے تمہیں بہت تلاش کیا لیکن تم نہ ملے. آج قدرت ہی خود تمہیں یہاں لائی ہے. تم امیر المومنین کے دوست ہو. انہیں تمہارے اس انجام سے صدمہ تو بہت ہوگا لیکن اسلام کا مستقبل مجھے خلیفہ کی خوشی سے زیادہ عزیز ہے. یہ کہہ کر نعیم نے تلوار اوپر اٹھائی. ابن صادق بیت کی طرح کانپ رہا تھا. موت سر پر دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی. نعیم کی حالت دیکھ کر تلوار نیچے کر لی اور کہا اس تلوار سے میں سندھ اور ترکستان کے مغرور شہزادوں کی گردنیں اڑا چکا ہوں. میں اسے تم جیسے ذلیل اور بزدل انسان کے خون سے تر نہیں کروں گا. نعیم نے تلوار نیام میں ڈال لی اور کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. ایک فوجی افسر کی مداخلت نے اس سکوت کو توڑا. اس نے آتے ہی والی اسپین کی خدمت میں خط پیش کیا. والی اسپین نے جلدی سے خط کھولا اور 2-3 مرتبہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پڑھنے کے بعد نعیم کی طرف دیکھا اور کہا اگر آپ کا نام زبیر نہیں نعیم ہے تو اس خط میں آپ کے متعلق بھی کچھ اشارہ ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے نعیم کی طرف خط بڑھا دیا. نعیم نے خط پڑھنا شروع کر دیا. یہ خط امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے تھا. والی اسپین نے تالی بجائی. چند سپاہی نمودار ہوئے. اسے گرفتار کر لو. اس نے ابن صادق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. ابن صادق کو وہم تک بھی نہ تھا کہ اس کے مقدر کا ستارہ طلوع ہوتے ہی سے آبادلوں میں چھپ جائے گا. ادھر نعیم جنوبی پرتگال کی طرف گورنر کی حیثیت سے جا رہا تھا اور ادھر چند سپاہی ابن صادق کو پابا دنجیر دمشق کی طرف لے جا رہے تھے. چند دنوں بعد نعیم کو معلوم ہوا کہ ابن صادق نے دمشق پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی زہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے. نعیم نے عبداللہ کو خط لکھ کر گھر کی خیریت دریافت کی. اس خط کا جواب دیر تک نہ آیا. نعیم تنگ آ گیا اور 3 مہینے کی رخصت پر بصرہ کی طرف روانہ ہوا. چونکہ نرگس اس کے ہمراہ تھی اس لیے سفر میں دیر لگ گئی. گھر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ عبداللہ خراسان جا چکا ہے اور عذرا کو بھی ساتھ لے گیا ہے. نعیم خراسان جانا چاہتا تھا لیکن اسپین کے شمال کی طرف اسلامی افواج کی پیش قدمی کی وجہ سے اپنا ارادہ ملتوی کر کے واپس آنا پڑا. وقت دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں میں تبدیل ہو کر گزرتا چلا گیا. نعیم کو جنوبی پرتگال کی گورنری پر فائز ہوئے 18 سال گزر چکے تھے. اس کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی تھی. نرگس کی عمر بھی 40 سے تجاوز کر چکی تھی لیکن اس کے حسین چہرے کی جاذبیت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ آتی تھی. عبداللہ بن نعیم ان کا بڑا بیٹا عمر کے 15ویں برس میں قدم رکھتے ہی اسپین کی فوج میں بھرتی ہو چکا تھا. 3 سال کے اندر اندر اس نے اس قدر شہرت حاصل کر لی تھی کہ نرگس اور نعیم اپنے ہونہار لال پر بجا طور پر فخر کر سکتے تھے. دوسرا بیٹا حسین اپنے بڑے بھائی سے 8 سال چھوٹا تھا. ایک دن حسین بن نعیم مکان کے صحن میں کھڑا لکڑی کے ایک تختے کو ہدف بنا کر تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا. نرگس اور نعیم برآمدے میں کھڑے اپنے لختے جگر کو دیکھ رہے تھے. حسین کے چند تیر نشانے پر نہ لگے. نعیم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور حسین کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا. حسین نے تیر چڑھا کر باپ کی طرف دیکھا اور ہدف کا نشانہ لیا. بیٹا تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں اور تم گردن ذرا بلند رکھتے ہو. ابا جب آپ میری طرح تھے آپ کے ہاتھ نہیں کانپا کرتے تھے. بیٹا جب میں تمہاری عمر میں تھا تو اڑتے ہوئے پرندوں کو گرا لیا کرتا تھا اور جب میں تم سے 4 سال بڑا تھا تو بصرہ کے لڑکوں میں سب سے اچھا تیر انداز مانا جاتا تھا. ابا آپ نشانہ لگا کر دیکھیں. نعیم نے اس کے ہاتھ سے کمان لے کر تیر چلایا تو وہ ہدف کے عین درمیان میں جا کر لگا. اس کے بعد نعیم اسے نشانہ لگانے کا طریقہ سمجھانے لگا. نرگس بھی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی. ایک نوجوان گھوڑا بھگاتا ہوا مکان کے پھاٹک پر آ کر رکا. نوکر نے پھاٹک کھولا. سوار گھوڑا نوکر کے حوالے کر کے بھاگتا ہوا صحن کے اندر داخل ہوا. نعیم نے عبداللہ کہہ کر اپنے سینے سے لگا لیا. نرگس اپنی نگاہ کی ہر جنبش میں ہزاروں دعائیں لیے آگے بڑھی. بیٹا تم آ گئے الحمدللہ. نعیم نے سوال کیا کیا خبر لائے ہو بیٹا. ابا جان عبداللہ بن نعیم نے سر جھکا کر غمگین سا چہرہ بناتے ہوئے کہا کوئی اچھی خبر نہیں. فرانس کے معرکے میں ہمیں سخت نقصان اٹھا کر واپس ہونا پڑا. ہم سرحدی علاقے فتح کرنے کے بعد مزید پیش قدمی کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں فرانس کی 1 لاکھ فوج کا سامنا کرنا پڑا. ہماری فوج 18,000 سے زیادہ نہیں تھی. ہمارے سپہ سالار اقبا نے قرطبہ سے مدد طلب کی لیکن وہاں سے خبر آئی کہ مراکش میں بغاوت ہو گئی ہے. اس لیے فرانس کی طرف زیادہ فوجیں نہیں بھیجی جا سکتی. ہمیں مجبوراً شاہ فرانس کے مقابلے میں صف آرا ہونا پڑا اور ہماری فوج کے نصف سے زیادہ سپاہی میدان میں کام آ گئے. اور اب اقبا کہاں ہے؟ نعیم نے سوال کیا. وہ قرطبہ پہنچ چکا ہے اور عنقریب مراکش کی طرف کوچ کرنے والا ہے. بغاوت کی آگ کے شعلے مراکش سے تیونس تک بلند ہو رہے ہیں. بربریوں نے تمام مسلمان حکام قتل کر دیے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ اس بغاوت میں خارجیوں اور رومیوں کا ہاتھ ہے. نعیم نے کہا عقبہ ایک بہادر سپاہی ہے لیکن قابل سپہ سالار نہیں. میں نے والی اسپین کو لکھا کہ مجھے فوج میں لیا جائے لیکن وہ مانتے نہیں. اچھا ابا جان مجھے اجازت دیجیے. اجازت؟ کہاں جاؤ گے؟ نرگس نے پوچھا. امی جان میں فقط آپ کو اور ابا جان کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. مجھے فوج کے ساتھ مراکش جانا ہے. اچھا اللہ تمہاری حفاظت کرے. نعیم نے کہا. اچھا امی خدا حافظ. یہ کہہ کر عبداللہ نے حسین کو گلے لگا لیا اور جس تیزی سے آیا تھا اس طرح گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس چلا گیا.
بربریوں کی بغاوت میں مسلمانوں کی ہزاروں جانیں تلف ہوئیں۔ انہوں نے مسلمان حکام کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ عقبہ مراکش کے ساحل پر اترا اور 123 ہجری میں شام سے کچھ فوجیں اس کی اعانت کے لیے بھیجی گئیں۔ مراکش میں گھمسان کا معرکہ ہوا۔ نیم اوریا بربریوں کی افواج چاروں طرف سے ایک سیلاب کی طرح نمودار ہوئی۔ ہسپانیہ اور شام کی افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن حریف کی لاتعداد فوج کے سامنے پیش نہ گئی۔ عقبہ اس لڑائی میں شہید ہوا اور مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ بربریوں نے انہیں گھیر گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ نعیم کا بیٹا عبداللہ دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا بہت دور نکل گیا اور زخمی ہو کر اپنے گھوڑے سے گرنے کو تھا کہ ایک عربی جرنیل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور میدان سے باہر ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ ہسپانیہ اور شام کے لشکر کا قریباً 3/4 حصہ قتل ہو چکا تھا۔ رہے سہی سپاہی ایک طرف سے مٹنے لگے۔ بربریوں نے انہیں پسپا ہوتے دیکھ کر کئی میل تک تعاقب کیا۔ شکست خورد فوج نے الجزائر میں جا کر دم لیا۔ والی اسپین کو جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس نے ہسپانیہ کے تمام صوبوں سے نئی فوج فراہم کرنے کی کوشش کی اور اس نئے لشکر کی قیادت کے لیے نعیم کو منتخب کیا۔ نعیم کو اپنے بیٹے کے خط سے اس کے زخمی ہونے اور ایک مجاہد کے اثار سے اس کی جان بچ جانے کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ 125 میں جب بربری تمام شمالی افریقہ میں مظالم برپا کر رہے تھے، نعیم اچانک 10,000 سپاہیوں کے ساتھ افریقہ کے ساحل پر اترا۔ بربری اس کی آمد سے بے خبر تھے۔ نعیم انہیں شکست پر شکست دیتا ہوا مشرق کی طرف بڑھا۔ ادھر الجزائر سے شکست خوردہ افواج نے پیش قدمی کی اور بربریوں کی طرف سے سرکوبی ہونے لگی۔ 1 مہینے میں مراکش میں بغاوت کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن افریقہ کے شمال مشرق میں ابھی یہ فتنہ کہیں کہیں جاگ رہا تھا۔ خارجیوں اور بربریوں نے مراکش سے پسپا ہو کر تیونس کو اپنا مرکز بنا لیا تھا۔ نئی مراکش کے نظم و نسق میں مصروف تھا، اس لیے پیش قدمی نہ کر سکا۔ اس نے فوج کے چیدہ افسروں کو اپنے خیمے میں اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، تیونس پر حملہ کرنے کے لیے ایک سرفروش جرنیل کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو اس خدمت کا ذمہ لے گا؟ نعیم نے اپنا فکرہ پورا نہ کیا تھا کہ 3 جرنیل اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک اس کا پرانا دوست یوسف تھا، دوسرا اس کا نوجوان بیٹا عبداللہ، تیسرے نوجوان کی شکل عبداللہ سے ملتی جلتی تھی، لیکن نعیم اس سے ناواقف تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نعیم نے سوال کیا۔ میرا نام نعیم ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ عبداللہ عبد الرحمن؟ نعیم نے پوچھا۔ جی ہاں۔ نعیم نے آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگا لیا اور کہا، تم مجھے جانتے ہو؟ جی ہاں، آپ ہمارے سالار ہیں۔ میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں۔ نعیم نے جوان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا چچا ہوں۔ عبداللہ، یہ تمہارا بھائی ہے۔ ابا جان، انہوں نے مراکش کی لڑائی میں میری جان بچائی تھی۔ بھائی جان کیسے ہیں؟ نعیم نے سوال کیا۔ انہیں شہید ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، انہیں خارجی نے قتل کر ڈالا تھا۔ نعیم کے دل پر ایک چرکا لگا، وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کی اور پوچھا، تمہاری والدہ؟ وہ اچھی ہیں۔ تمہارے بھائی کتنے ہیں؟ ایک بھائی اور چھوٹی ہمشیرہ ہے۔ نعیم نے باقی افسروں کو رخصت کیا اور ان کے چلے جانے کے بعد اپنی کمر سے تلوار نکال کر نعیم بن عبداللہ کو دیتے ہوئے کہا، تم اس امانت کے حقدار ہو اور تم یہیں رہو، میں خود تیونس کی طرف جاؤں گا۔ چچا جان، آپ مجھے کیوں نہیں بھیجتے؟ بیٹا، تم جوان ہو، دنیا کو تمہاری ضرورت پڑے گی۔ آج سے تم یہاں کی فوج کے سبا سالار ہو۔ عبداللہ، یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، ان کا حکم دل و جان سے بجا لانا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، چچا جان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو بیٹا۔ آپ گھر نہیں جائیں گے؟ بیٹا، تیونس کی مہم کے بعد میں فوراً وہاں جاؤں گا۔ چچا جان، آپ ضرور جائیں، امی جان اکثر آپ کا تذکرہ کرتی ہیں، میری چھوٹی بہن اور بھائی بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں زندہ ہوں۔ امی کو یقین تھا کہ آپ زندہ ہیں، انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں مراکش کی مہم کے بعد آپ کو اسپین جا کر تلاش کروں اور آپ سے یہ کہوں کہ آپ چچی کے ہمراہ گھر تشریف لائیں۔ میں بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ عبداللہ، تم اندلس جاؤ اور اپنی والدہ کو لے کر بہت جلد گھر پہنچ جاؤ۔ میں تیونس سے فراغت پاتے ہی آ جاؤں گا۔ میں والی اندلس کو خط لکھ دیتا ہوں، وہ تمہارے لیے بحری سفر کا انتظام کر دے گا۔ تیونس میں باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نعیم کو اپنی توقع کے خلاف بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بربری ایک جگہ سے شکست کھا کر بھاگتے تھے اور دوسری جگہ لوٹ مار شروع کر دیتے تھے۔ نعیم چند مہینے میں کئی جنگیں لڑنے کے بعد تیونس کی بغاوت فروغ کرنے میں کامیاب ہوا۔ تیونس سے باغی جماعتیں پسپا ہو کر مشرق کی طرف پھیل گئیں۔ نعیم باغیوں کی سرکوبی کا تہیہ کر کے آگے بڑھتا گیا۔ تیونس اور قیروان کے درمیان باغی جماعتوں نے کئی بار نعیم کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ قیروان کے قریب آ کر جنگ میں نعیم بری طرح زخمی ہوا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں قیروان لایا گیا اور وہاں کے عامل نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور اس کے علاج کے لیے ایک تجربہ کار طبیب بلا بھیجا۔ نعیم کو دیر کے بعد ہوش آیا، لیکن بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اسے دن میں کئی بار غش آتا تھا۔ 1 ہفتے تک نعیم موت و حیات کی کشمکش میں بستر پر پڑا رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر والی قیروان نے فسطاط سے ایک مشہور طبیب کو بلا بھیجا۔
طبیب نے نعیم کے زخم دیکھ کر اسے تسلی دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہیں دیر تک آرام کرنا پڑے گا۔ 3 ہفتوں کے بعد نعیم کی حالت میں قدرے افاقہ ہوا اور اس نے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن طبیب نے کہا زخم ابھی تک اچھے نہیں ہوئے، سفر میں ان کے دوبارہ پھٹ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ کو کم از کم 1 مہینہ زیر علاج رہنا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ زخم زہر آلود ہتھیاروں سے لگے ہیں اور ممکن ہے خون کی خرابی سے ایک بار پھر بگڑ جائے۔ نعیم نے 1 ہفتہ اور صبر کیا، لیکن گھر جانے کے لیے اس بے قراری میں ہر لحظہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دیتا، جی میں آتی کہ ایک بار اڑ کر اس جنت ارضی میں پہنچ جائے۔ اسے یقین تھا کہ نرگس وہاں پہنچ چکی ہوگی اور عذرا کے ساتھ ریت کے ٹیلوں پر کھڑی اس کی راہ دیکھتی ہوگی۔ 20 دن اور گزر جانے پر اس کے زخم جو کسی حد تک اچھے ہو چکے تھے بگڑنے لگے اور ہلکا ہلکا بخار آنے لگا۔ طبیب نے اسے بتایا کہ یہ تمام زہر آلود ہتھیاروں کا اثر ہے، زہر اس کے رگ و ریشے میں سرائیت کر گیا ہے اور اسے کافی دیر تک یہاں ٹھہر کر علاج کرنا پڑے گا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب نعیم اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ وہ گھر پہنچ کر عذرا کو کس حالت میں دیکھے گا۔ وقت نے اس کے معصوم چہرے پر کیا تغیرات پیدا کر دیے ہوں گے، اس کی مغموم صورت دیکھنے پر اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسے یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید قدرت کو اب بھی اس کا گھر جانا منظور نہیں۔ وہ پہلے بھی کئی بار زخمی ہوا تھا، لیکن ان زخموں کی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا ہو سکتا ہے یہ زخم مجھے موت کی آغوش میں لے جائیں، لیکن مجھے نرگس اور عذرا سے بہت کچھ کہنا ہے۔ اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو چند وصیتیں کرنی ہے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، میں ہمیشہ موت سے کھیلتا رہا ہوں، لیکن یہاں لیٹے لیٹے موت کا انتظار کرنا میرے لیے مناسب نہیں۔ مجھے عذرا نے گھر آنے کا پیغام بھیجا ہے، وہ عذرا جس کی معمولی خوشی کے لیے میں کبھی جان پر کھیل جانا آسان سمجھتا تھا، اور اس کے علاوہ نرگس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ میں ضرور جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ نعیم یہ کہتا ہوا بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجاہد کا عزم جسمانی کمزوری پر غالب آنے لگا اور وہ عمل کے ایک بے پناہ جذبے سے بے تاب ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ زخمی ہے اور اس کی جسمانی حالت ایک لمبا سفر اختیار کرنے کے قابل نہیں۔ اس وقت اس کے دماغ میں فقط نرگس، عذرا، عبداللہ کے کم سن بچے اور بستی کے حسین نخلستانوں کا تصور تھا۔ میں ضرور جاؤں گا، یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ وہ اچانک کمرے میں ٹہلتا ٹہلتا رک گیا۔ اس نے اپنے میزبان کے نوکر کو آواز دی۔ نوکر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور نعیم کو بستر پر دیکھنے کے بجائے کمرے میں چکر لگاتا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا طبیب کا حکم ہے کہ آپ چلنے پھرنے سے گریز کریں۔ تم میرا گھوڑا تیار کرو، جاؤ۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تم گھوڑا تیار کرو، لیکن اس وقت فوراً، نعیم نے سختی سے کہا۔ رات کے وقت آپ کہاں جائیں گے؟ تمہیں جو کچھ کہا گیا ہے وہ کرو، فضول سوالات کا جواب میرے پاس نہیں۔ نوکر گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نعیم پھر بستر پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نوکر واپس آیا اور بولا گھوڑا تیار ہے، لیکن نعیم نے بات کاٹ کر جواب دیا تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اپنے مالک سے کہنا کہ میں نے اجازت حاصل کرنے کے لیے انہیں رات کے وقت جگانا مناسب خیال نہیں کیا۔ صبح ہونے سے پہلے نعیم کاروان سے کوئی دو منازل طے کر چکا تھا۔ اس لمبے سفر میں اس نے یہ احتیاط ضرور برتی کہ گھوڑے کو تیز نہ کیا اور تھوڑی تھوڑی منازل کے بعد آرام کرتا تھا۔ فسطاط پہنچ کر اس نے 2 دن قیام کیا۔ وہاں کے گورنر نے پہلے تو نعیم کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن جب نعیم کسی صورت میں رضامند نہ ہوا تو اس نے راستے کی تمام چوکیوں کو اس کی آمد سے مطلع کرتے ہوئے اس کے لیے ہر ممکن سہولت مہیا کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ نعیم جوں مندر کے نزدیک پہنچ رہا تھا، اسے اپنی جسمانی تکلیف میں آفاقہ محسوس ہو رہا تھا۔ کئی دنوں بعد ایک شام وہ ایک صحرائی خطے میں سے گزر رہا تھا۔ اس کی بستی فقط چند کوس کے فاصلے پر تھی۔ ہر نئے قدم پر نئی امنگیں بیدار ہو رہی تھی۔ اس کا دل مسرت کے سمندر میں غوطے لگا رہا تھا۔ اچانک ایک غبار سا اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک ساتھ کے اندر یہ غبار چاروں طرف پھیل گیا اور فضا تاریک میں چھا گئی۔ نعیم ریگستان کے طوفان سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ طوفان کی مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور ہوا کا پہلا جھونکا محسوس کرتے ہی اسے سر پر چھوڑ دیا۔ ہوا کی تیزی اور فضا کی تاریکی بڑھتی گئی۔ گھوڑا بھگانے کی وجہ سے نعیم کے سینے کے زخم پھٹ گئے اور خون بہنے لگا۔ اس نے اس حالت میں کوئی 2 کوس فاصلہ طے کیا ہوگا کہ طوفان نے اسے پوری طاقت کے ساتھ گھیرا۔ چاروں طرف سے جھلستی ہوئی ریت برسنے لگی۔ گھوڑا آگے نہ بڑھنے کا راستہ پا کر رک گیا۔ نعیم مجبوراً گھوڑے سے اترا اور ہوا کے مخالف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کی طرح سر نیچا کر کے کھڑا ہو گیا۔ نعیم نے اپنے چہرے کو جھلستی ہوئی ریت سے بچانے کے لیے نقاب اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوا میں اڑتی ہوئی آتی اور اس کے جسم میں کانٹے پیوست کرتی ہوئی گر جاتی۔ نعیم ایک ہاتھ سے گھوڑے کی بھاگ تھامے، دوسرے ہاتھ سے اپنے دامن سے چمٹتی ہوئی خاردار ٹہنیوں کو جدا کر رہا تھا۔ گھوڑے کی بھاگ پر اس کے ہاتھ کی گرفت قدرے ڈھیلی تھی۔ ببول کی ایک خشک ٹہنی اڑتی ہوئی گھوڑے کی پیٹھ پر زور سے آ لگی۔ گھوڑے نے بدحواس ہو کر ایک جست لگائی اور نعیم کے ہاتھ سے بھاگ چھڑا کر
कुछ दूर जा खड़ा हुआ। एक और टहनी घोड़े के कानों में कांटे पेवस करती हुई गुजर गई और वो बदहवास होकर एक तरफ भाग निकला। नईम देर तक उसी जगह बेबसी की हालत में खड़ा रहा। सीने का जख्म फट जाने से खून के कतरे आहिस्ता आहिस्ता बहकर उसके गिरबान को तर कर रहे थे और उसकी जिस्मानी ताकत लहदा बलहदा जवाब दे रही थी। वो मजबूरन रेत पर बैठ गया। कभी कभी वो रेत के इस बेपनाह सैलाब में दब जाने के खौफ से उठकर कपड़े झाड़ता और फिर बैठ जाता। कुछ देर बाद रात की स्याही तूफान की तारीकी में इजाफा करने लगी। एक पहर से ज्यादा रात गुजर जाने पर हवा का जोर खत्म हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मतला साफ हो गया और आसमान पर जगमगाते हुए सितारे नजर आने लगे। नईम अपनी बस्ती से 8 कोस दूर था। उसका घोड़ा हाथ से जा चुका था और टांगों में चलने की ताकत ना थी। वो प्यास महसूस कर रहा था। उसे ख्याल गुजरा कि अगर सुबह होने से पहले वो रेत के समंदर को उबूर करके महफूज मुकाम पर ना पहुंच गया तो दिन की धूप में उसे तड़प तड़प कर जान देनी पड़ेगी। वो सितारों की समत का अंदाजा लगाते हुए पैदल चल दिया। 1 कोस चलने के बाद उसकी ताकत ने जवाब दे दिया और वो मायूस होकर रेत पर लेट गया। मंजिल से इतना करीब आकर हिम्मत हार देना मुजाहिद के अज़्म इस्तक़लाल के मनाफी था। वो एक बार लड़खड़ाता हुआ उठा और मंजिल मकसूद की तरफ कदम उठाने लगा। रेत में घुटनों तक उसके पांव धंसे जा रहे थे। वो चलते चलते 3 बार गिरा, लेकिन इसी अज़्म के साथ उठा और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। प्यास की शिद्दत से उसका गला खुश्क हो रहा था और कमजोरी से उसकी आंखों के सामने स्याही तारी हो रही थी। सर चकरा रहा था। बस्ती अभी 4 कोस दूर थी। उसे मालूम था कि बस्ती की तरफ जाने वाली नदी यहाँ से करीब है। उसने डगमगाते गिरते और संभलते 1 कोस और तय किया तो एक छोटी सी नदी दिखाई दी। नदी का पानी तूफान के गर्दगुबार से गदला हो रहा था और सतह पर झाड़ियों की बेशुमार टहनियां तैर रही थी। नईम ने जी भर कर नदी से पानी पिया। कुछ देर नदी के किनारे लेटने के बाद कुछ तकवीयत महसूस हुई और वो उठकर चल दिया। नदी को अबूर करते ही बस्ती के इर्द गिर्द नखलिस्तान दिखाई देने लगे। नईम के दिल से थकावट और जिस्मानी कमजोरी का एहसास कम होने लगा और हर कदम पर उसकी रफ्तार तेज होने लगी। चंद सातों के बाद वो रेत के उस टीले को अबूर कर रहा था जिस पर बचपन में वो और अजरा खेला करते थे और रेत के छोटे छोटे घर तामीर किया करते थे। इसके बाद वो खजूर के बुलंद दरख्तों में से गुजरता हुआ अपने मकान की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर कुछ देर धड़कते हुए दिल को दबाए खड़ा रहा। बिलाखिर उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। घर वाले एक दूसरे को जगाने लग गए। एक नौजवान लड़की ने आकर दरवाजा खोला। नईम नौजवान लड़की को मुतैयर होकर देखने लगा। उसकी शक्ल हू बहू अजरा जैसी थी। लड़की नईम को देखकर कुछ कहे बगैर वापस अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसका बेटा अब्दुल्ला और नरगिस नईम के इस्तकबाल के लिए आ मौजूद हुए। अजरा अब्दुल्ला और नरगिस के पीछे झिझकती हुई आ रही थी। नईम ने चांद की रोशनी में देखा कि कायनात हुस्न की मलका का शबाब अगरचा गर्दिश अय्याम की नजर हो चुका था, लेकिन अभी तक उसके पसमुर्दा चेहरे पर एक गैर मामूली रौबदार वकार की झलक बाकी थी। बहन, नईम ने एक दर्दनाक लहजे में कहा। भाई, अजरा ने खौफजदा चेहरा बनाकर कहा। वो जिस्मानी ताकत जिसे नईम ने महज अपने अज़म की बदौलत अभी तक कायम रखा हुआ था, यखलक जवाब दे गई। उसने कहा, अब्दुल्ला बेटा, मुझे सहारा देना। अब्दुल्ला उसे सहारा देकर अंदर ले गया। सुबह के वक्त नईम बिस्तर पर लेटा हुआ था। नरगिस, अब्दुल्ला बिन नईम, हुसैन बिन नईम, खालिद अजरा का छोटा और आमना अजरा की लड़की उसके गिर्द खड़े थे। नईम ने आंखें खोली, सब पर निगाह दौड़ाई और इशारे से खालिद और आमना को बुलाकर अपने पास बिठा लिया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? खालिद। चाचा जान। और तुम्हारा? लड़की की तरफ देखकर नईम ने सवाल किया। आमना, उसने जवाब दिया। खालिद की उम्र 17 साल के लगभग मालूम होती थी और आमना अपनी शक्ल शुबात से 14-15 बरस की मालूम होती थी। नईम ने खालिद की तरफ देखकर कहा, बेटा, मुझे कुरान सुनाओ। खालिद ने अपनी शी आवाज में सूरह यासीन की तलावत की। दूसरे दिन फटे हुए जख्म ज्यादा तकलीफ देने लगे और नईम को सख्त बुखार हो गया। सीने के जख्म से खून बराबर जारी था। खून की कमी की वजह से उसे गश पर गश आने लगे। 1 हफ्ते तक उसकी यही हालत रही। अब्दुल्ला बसरा से एक तबीब ले आया और मरहम पट्टी करके चला गया, मगर उससे कोई फायदा ना हुआ। एक दिन नईम ने खालिद से पूछा, बेटा, तुम अभी तक जहाज पर नहीं गए? चाचा जान, मैं रुखसत पर आया था, उसने जवाब दिया, और अब जाने वाला था। कि तुम जाने वाले थे तो गए क्यों नहीं? चाचा जान, आपको इस हालत में छोड़कर? बेटा, जहाद के लिए एक मुसलमान को दुनिया की अजीज तरीन चीज़ों से जुदा होना पड़ता है। तुम मेरी फिक्र ना करो, अपना फ़र्ज पूरा करो। तुम्हारी वालदा ने तुम्हें ये सबक नहीं दिया कि जिहाद मुसलमानों का सबसे अहम फ़र्ज़ है? चाचा जान, अम्मी हमें बचपन ही से ये सबक देती रही हैं। मैं सिर्फ चंद दिन आपकी जिम्मेदारी के लिए ठहर गया था। मुझे डर था कि अगर मैं आपको इस हालत में छोड़कर चला गया तो आप शायद खफा हो जाएंगी। मेरी खुशी इसी बात में है कि जिसमें मेरे मौला की खुशी हो। जाओ, अब्दुल्ला को बुला लाओ। खालिद ने दूसरे कमरे से अब्दुल्ला को बुला लिया। नईम ने सवाल किया, बेटा, तुम्हारी रुखसत अभी ख़त्म नहीं हुई?
ابا جان میری رخصت ختم ہوئے 5 دن ہو چکے ہیں، تم گئے کیوں نہیں بیٹا؟ ابا جان میں آپ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا، نعیم نے کہا۔ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد تمہیں کسی کے حکم کی ضرورت نہیں بیٹا، جاؤ۔ ابا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں اچھا ہوں بیٹا، نعیم نے اپنے چہرے کو بشاش بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ۔ ابا جان ہم تیار ہیں۔ خالد اور عبداللہ اپنے اپنے گھوڑوں پر زین ڈال رہے تھے، دونوں کی مائیں ان کے قریب کھڑی تھیں۔ نعیم نے اپنے بھتیجے اور بیٹے کو جہاد پر رخصت کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے صحن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آمنہ نے پہلے اپنے بھائی خالد اور پھر شرماتے ہوئے عبداللہ کی کمر میں تلوار باندھ دی۔ نعیم نے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنا چاہا، لیکن 2-3 قدم چلنے کے بعد چکر آیا اور گر پڑا۔ عبداللہ اور خالد اسے اٹھانے کے لیے بھاگے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے نعیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں، مجھے پانی لا دو۔ آمنہ نے پانی کا پیالہ لا کر دیا۔ نعیم پانی پی کر صحن میں آ کھڑا ہوا۔ بیٹا میں تمہیں گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، تم جلدی سے سوار ہو جاؤ۔ خالد اور عبداللہ سوار ہو کر گھر کے احاطے سے باہر نکلے۔ نعیم بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مکان سے باہر آیا۔ نرگس نے کہا، آپ آرام کریں، آپ کے لیے بستر سے اٹھنا مناسب نہیں۔ نعیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نرگس میں اچھا ہوں، فکر مت کرو۔ نخلستان سے باہر نکل کر خالد اور عبداللہ نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑوں کو سر پر چھوڑ دیا۔ نعیم انہیں دیکھنے کے لیے ریت کے ٹیلے پر چڑھا۔ نرگس اور عذرا نے اسے منع کیا، لیکن نعیم نے پرواہ نہ کی، اس لیے وہ بھی نعیم کے ساتھ ٹیلے پر چڑھ گئیں۔ جب تک کمسن مجاہدوں کی آخری جھلک نظر آتی رہی، نعیم وہاں کھڑا رہا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو زمین پر بیٹھ کر سربسجود ہو گیا۔ جب نعیم کو سربسجود ہوئے بہت دیر ہو گئی تو عذرا گھبرا کر اس کے قریب آئی اور سہمی ہوئی آواز میں اسے بھائی کہہ کر پکارا۔ جب نعیم نے اس کی آواز پر سر اوپر نہ اٹھایا تو نرگس نے خوفزدہ ہو کر نعیم کے بازو کو پکڑ کر ہلایا۔ نعیم کے جسم نے حرکت نہ کی۔ نرگس نے اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور بے اختیار ہو کر کہا، میرے آقا میرے آقا۔ عذرا نے نفس دیکھ کر آمنہ سے کہا، بیٹی یہ بے ہوش ہیں، جاؤ جلدی سے پانی لاؤ۔ آمنہ بھاگ کر گئی اور تھوڑی دیر میں گھر سے پانی کا ایک پیالہ بھر لائی۔ عذرا نے نعیم کے منہ پر پانی چھڑکا۔ نعیم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دی اور پیالہ منہ سے لگا لیا۔ عذرا نے کہا، حسین بیٹا جاؤ اور بستی سے چند آدمیوں کو بلا لاؤ تاکہ انہیں گھر لے چلیں۔ نعیم نے کہا، نہیں ٹھہرو، میں چل سکوں گا۔ نعیم نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا اور دل پر ہاتھ رکھ کر پھر لیٹ گیا۔ میرے آقا میرے مالک، نرگس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ نعیم نے نرگس کے چہرے سے آنکھیں ہٹا کر عذرا، آمنہ، حسین کی طرف دیکھا۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، حسین بیٹا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ مجاہدوں کے بیٹے زمین پر آنسو نہیں بلکہ خون بہایا کرتے ہیں۔ نرگس تم بھی ضبط سے کام لو، عذرا میرے لیے دعا کرنا۔ زندگی کی ناؤ موت کے طوفان کی موجوں میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ نعیم کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد نہایت کمزور آواز میں چند مبہم الفاظ کہہ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ختم شد۔